الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل صد احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہمارے سامنے حج کی اہمیت اور اس کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی۔ موضوع ادھورا تھا، اس لیے اس مجلس میں ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ختم کریں۔ آخر میں یہ روایت ایک طویل روایت بیان کی گئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والا حاجی وہاں جو ارکان ادا کرتا ہے، یہاں سے سفر کر کے جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے، شیطان کو کنکری مارتا ہے، یہ سب اعمال کرتا ہے تو اس کو کیا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ روایت طویل روایت ہے جو ہمارے سامنے آ گئی۔ اس روایت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی جمرات کی رمی کرتا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ ہر کنکری کے بدلے میں اس کا ایک ہلاکت خیز گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہلاکت خیز گناہ یعنی آدمی سے دنیا میں کبھی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، جو ہلاکت خیز ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسا اوقات دنیا میں آدمی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک ہلاکت خیز گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب سارے ارکان پورا کرنے کے بعد اخیر میں جب وہ طواف زیارت کرتا ہے، اپنے وطن واپسی کے لیے بیت اللہ کی آخری زیارت کرتے ہوئے طواف زیارت کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. یہ فرشتہ آ کر
اس کے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ جا اب اپنے وطن میں جا کر نئے سرے سے زندگی گزار، ایک اچھی زندگی گزار، اس لیے کہ تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ وہ اس کے نامہ اعمال سے چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ اب وطن میں جا کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، کہ اب تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وطن میں جا کر پھر تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے فرشتہ اسے تاکید کرتا ہے کہ اب وطن میں جا کر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار، کہ تیرا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو چکا ہے۔ اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ایک طویل روایت ہے، عبد الرحمن ابن شماسہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ حضرت کا آخری وقت تھا۔ حضرت بہت زیادہ رو رہے تھے، تو حضرت کے صاحبزادے انہوں نے کہا کہ والد صاحب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ بشارتیں نہیں سنائی ہیں؟ پھر آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، دیکھیے میرے نزدیک تو یہی بات سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ پھر کہا کہ مجھ پر کچھ حالات گزرے ہیں، ان میں سے ایک حال تو مجھ پر یہ گزرا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، سب سے زیادہ عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یہاں تک عداوت تھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا فرمایا، ایمان لانے کا جذبہ پیدا فرمایا، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے حاضری دی تو میں نے کہا، حضور آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ہاتھ پھیلائے پھر واپس کھینچ لیے۔ تو حضرت نے تعجب کے لہجے میں پوچھا کہ اے عمرو کیا بات ہے، آپ نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو حضرت نے کہا کہ حضور اسلام لانے سے پہلے میں آپ سے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بڑا گنہگار ہوں، جیسا کہ ابھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے دل میں کیا عداوت تھی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ حضور میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، کیا اسلام لے آؤں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اما علمت یا عمرو، اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں جتنے گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت سے پہلے اس سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسرا جملہ، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سے پہلے آدمی سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حج کی بڑی اہمیت ہے، حج کی وجہ سے آدمی کے نامہ اعمال سے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک آفر اور ایک انعام یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھرانے کے 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ حج کرنے والا اپنے گھرانوں کے 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ آفر عطا فرمائیں گے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ آدمی جب حج کے لیے وہاں جائے گا تو مسجد حرام میں وہ نمازیں ادا کرے گا۔ روایات میں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد حرام میں آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ اتنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جیسا کہ غیر مسجد حرام میں 1,00,000 نمازیں پڑھنا۔ گویا کہ مسجد حرام کے علاوہ دوسری جگہ پر آدمی 1,00,000 نمازیں پڑھے، اس سے کہیں زیادہ افضل مسجد حرام میں صرف ایک نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔
آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا وہاں مسجد حرام میں، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے مسجد حرام کے علاوہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے نیکیوں کے سمیٹنے کا، نیکیوں کو اپنی جھولی میں بھرنے کا۔ لیکن بسا اوقات آدمی اس لیے ایسے فریضے سے پیچھے ہٹتا ہے کہ آدمی کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں یہ بات مانتا ہی نہیں کوئی اگر یہ کہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ مانتا ہی نہیں میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ایسی ہی چیز بنائی ہے کہ ہر ایک کے دل میں فطری طور پر اس کی محبت رکھی ہے۔ ہاں اس کی حدود ہے، حدود سے آگے جائے تو یہ محبت ناپسندیدہ ہے۔ تو چونکہ آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے آدمی اس فریضے کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ تو بزرگوں یاد رکھیں حج کرنے سے آدمی تنگ دست اور فقیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں، آپ نے فرمایا حجوا تستغنوا، حج کرو مستغنی ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، مال میں برکت ہوگی، آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اس لیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما امعر حاج، کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، ما امعر حاج، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ حج ادا کرے، اور اگر آج پہلی فرصت میں اس فریضے کو انجام دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسعت دی ہو تو چاہیے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی حج کرے، کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، وہ بیچارے فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے چلے گئے، وہ حج نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ وسعت دی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف سے بھی حج کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ علی ابن الموفق رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہوں نے بے شمار حج کیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو ان سے پوچھا کہ اے علی کیا تم نے میری طرف سے حج کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور جی ہاں میں نے کیا۔ کہ علی تم نے میری طرف سے لبیک کہا؟ کہا جی حضور آپ کی طرف سے میں نے لبیک کہا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یاد رکھو میں اس کا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن دوں گا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، جبکہ لوگ اپنے حساب و کتاب میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایسے عالم میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ تو آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، مال و دولت کی فراوانی دی ہو، تو چاہیے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی حج کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرے، کہ حج کے بڑے فضائل ہیں۔ لیکن یہ اجر و ثواب اور یہ حج کے جو فضائل ہیں وہ آدمی کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب حج بھی ہو، یعنی آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، حج مبرور ہو، یعنی گناہوں سے بھی بچے اور بے حیائی کی باتوں سے بھی بچے۔ ایسے آدمی کا حج اگر مقبول ہو گیا تو اس پر انشاءاللہ یہ سارے فضائل اس کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان فضائل سے نوازیں اور ہر ایک کو اپنے فریضے کے انجام دہی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ تو حج کے فضائل ہیں، لیکن اگر وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود آدمی نے حج نہیں کیا، حج میں تاخیر کر دی اور حج کیے بغیر خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو قرآن و حدیث میں وعید بھی ایسی سخت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مفسرین کی ایک جماعت یہاں فرماتی ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی پر مال کے سلسلے میں جو واجبی حقوق ہے ان واجبی حقوق کی ادا کرنے میں خرچ کرے، مثلا زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح یہ حج ہے، تو ان واجبی حقوق میں خرچ کرنے میں اگر آدمی کوتاہی کرے گا تو گویا وہ ایسا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے سورہ منافقون کی جو آخری آیات ہے اس میں جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی نے اگر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے میں کوتاہی کی ہوگی تو وہ مرتے وقت یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میری عمر تھوڑی اور بڑھا دے،
تاکہ یہ جو واجبی حقوق میرے ذمہ رہ گئے ہیں میں اس کو ادا کر دوں. میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, زکوٰۃ ادا کر دوں. مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے, میں ادا نہیں کر سکا ہوں, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں اپنا حج ادا کر لوں. لیکن ہم سب جانتے ہیں ایسے موقع پر آدمی کو مہلت نہیں دی جاتی, اس لیے آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ سخت وعید سنائی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اور اسے کوئی معقول عذر بھی نہیں تھا تو وہ کوئی پرواہ نہیں, چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے. حج فرض ہو چکا ہے, کوتاہی کی حج ادا نہیں کیا, آپ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی پرواہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے. اور پھر روایت میں آگے یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ لوگوں کے ذمہ ضروری ہے اللہ کے لیے حج کرنا ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ جو شخص کفر کرے گا, انکار کرے گا اور اپنا حج فرض ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بڑا بے نیاز ہے. پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں یہاں یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر, اس لیے کہ یہود و نصارہ کے یہاں حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. یہ وعید ایسی ہی ہے جیسا کہ ترک نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. آپ نے کیا فرمایا, جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. گویا کہ اس نے کفر کیا. وہ نماز چھوڑنا یہ کافروں کا عمل ہے, مسلمان جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو. دیکھیے کیسا ربط بیان کیا, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو. معلوم یہ ہوا نماز چھوڑنا جان بوجھ کر یہ مشرکین کا کام ہے, ایک مسلمان کا کام نہیں. یہ ایسی ہی وعید ہے جیسے یہاں حج میں فرمایا کہ بلا عذر کے آدمی پر حج فرض ہو چکا ہے, اس کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ کون کون لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے, اس کے باوجود انہوں نے حج ادا نہیں کیا, تو میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں. جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں جو بے ایمانوں پر لازم ہوتا ہے, مسلمانوں پر نہیں. مسلمانوں پر تو زکوٰۃ اور ان کی پیداوار میں سے عشر ہے, ٹیکس اور جزیہ جو ہے وہ کافروں پر لاگو ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ما ہم مسلمین, ما ہم مسلمین, وہ مسلمان نہیں ہیں, اس لیے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان پر ٹیکس مقرر کر دوں. گویا کہ ایسے لوگوں کو وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر رہے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اس سے حج نہ ادا نہ کرنے کی وعید معلوم ہوئی کہ یہ کتنی سخت چیز ہے. اب یہاں ہم کچھ غلط فہمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دیکھیے بسا اوقات آدمی صاحب استطاعت ہو چکا ہے لیکن اس لیے حج میں تاخیر کرتا ہے, میرے والدین نے ابھی حج نہیں کیا, اب میرے والدین نے حج نہیں کیا, ان سے پہلے میں کیسے حج کر سکتا ہوں. یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں یہ نادانی پن کی بات ہے. آدمی اگر صاحب استطاعت ہو چکا ہے تو وہ پہلی فرصت میں اپنا حج ادا کر لے, پھر اللہ جب وسعت دے تو والدین کو بھی حج کرا دے اور ساتھ میں والدین کو بھی لے کر جائے. لیکن ابھی اس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ خود حج کر سکتا ہے, اس پر حج فرض ہو چکا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج پہلے ادا کرے, بعد میں جب وسعت ہو تو والدین کو بھی حج کرائے. بسا اوقات آدمی حج میں اس لیے تاخیر کرتا ہے, صاحب استطاعت ہو چکا ہے کہ میری اولاد کی شادی کرانی باقی ہے. دیکھیے اسلام میں اعتدال ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ شادی نہ کرائے پیسے خرچ کر دے حج میں, نہیں. فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے, آدمی صاحب استطاعت ہو چکا ہے اور شادی کرانی ہے, یا تو خود اس کی شادی ہے یا اولاد کی شادی کرانی ہے. اگر شادی کا وقت ہو چکا ہے, موقع آ گیا ہے, تو پھر شادی میں خرچ کر دے.
لیکن ابھی شادی کا وقت نہیں آیا ہے، بعد میں چل کر کہیں کب شادی کرے گا ابھی یہ بھی طے نہیں ہے، تو آدمی اور حج کا موقع آ گیا، تو جب حج کا وقت آ گیا تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں حج ادا کرے، بعد میں شادی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے کریں گے۔ یاد رکھیں، آدمی جب خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اس کو بے ضرورت کاموں میں بلکہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک روایت ہے، اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے لیکن مشاہد ہے، لہذا اس روایت کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا تو گناہ کے کاموں میں بے شمار روپیے اس کو خرچ کرنے پڑتے۔ یہ اسی بات کی نحوست ہے کہ اس نے خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کیا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جس مرد اور عورت پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس نے کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے اپنے حج کو چھوڑ دیا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ حج کرنے والے حج سے واپس آ جائیں گے، لیکن اس کی یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، وہ ویسی کی ویسی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے آدمی کو فکر کرنا چاہیے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں حج فرض سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے بارگاہ کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان ہے یعقوب بھائی موسیٰ چانچویلا کی جانب سے مجموعے کے اشارے ثواب کے لیے 2000 روپے مسجد میں 2000 روپے کوثر مسجد میں